والصلاة والسلام علی رسول اللہ فقہ البیوع درس نمبر 48 عنوان نمبر 113 بیع الاسم التجاری او العلامة التجاریہ ان بعض التجار او الشركات التجارية تحوز سمعة حسنة في السوق لجودة منتجاتها ويعتبر اسمها التجاري ضمانا لنوع معروف من المنتج فيشتريه المستهلكون بمجرد ما يرون هذا الاسم على منتج ثقة منهم بأن أي منتج بهذا الاسم يفي بمتطلباتهم ومن ثم صار الاسم التجاري أو العلامة التجارية سببا لكثرة إقبال المشترين على المنتجات وقلته. تجارتی نام یا تجارتی علامت یعنی ٹریڈ مارک کی بیع. بعض تاجر یا تجارتی کمپنیاں اپنی مصنوعات اور پروڈکٹ کی عمدگی کی وجہ سے بازار میں اچھی مقبولیت حاصل کر لیتی ہیں اور ان کا تجارتی نام کسی مخصوص قسم کی پروڈکٹ کے لیے ایک ضمانت مانا جاتا ہے اور گاہک کسی پروڈکٹ پر صرف یہ نام دیکھ کر ہی اسے اس بھروسے پر خرید لیتے ہیں کہ اس نام کی کوئی بھی پروڈکٹ ہماری چاہت پوری کر دیتی ہے. یہیں سے تجارتی نام یا ٹریڈ مارک مصنوعات کی جانب خریداروں کی کثرت و قلت توجہ کا سبب بن گیا ہے. اس وجہ سے تجارتی نام یا تجارتی علامت کی تاجروں کی نظر میں ایک قیمت بن گئی ہے. چنانچہ جو نام لوگوں کے درمیان شہرت و مقبولیت حاصل کر لیتا ہے وہ اس نام سے بازار میں آنے والے سامان میں خریداروں کی کثرت رغبت کی نمائندگی کرتا ہے. اور جب یہ بات سامنے آئی کہ کچھ لوگ اس نام سے اپنے سامان کو کھپانے کے لیے ایسے صنعت کاروں کے نام استعمال کرنے لگے ہیں جن کی اچھی شہرت ہے اور اس بات کا اندیشہ ہوا کہ عام لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، تو حکومتوں کی جانب سے ایسے قوانین نافذ ہوئے جن کے نتیجے میں حکومتی اداروں میں تجارتی ناموں اور تجارتی علامتوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں نے جو نام اور علامتیں رجسٹر کرا لی ہیں ان کو استعمال کرنے سے تاجروں کو منع کیا جاتا ہے. اس طرح رجسٹریشن کے بعد ان ناموں اور علامتوں کی تاجروں کے عرف میں ایک مادی قیمت بن جاتی ہے اور جب تاجر نام کی شہرت کی وجہ سے اپنی مصنوعات پر لوگوں کی کثرت توجہ کے امیدوار ہوتے ہیں وہ ان ناموں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے تاجر بڑے مہنگے داموں کے عوض انہیں خرید لیتے ہیں. یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے ٹریڈ مارک کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ شروع میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے طور پر چیزیں بناتے تھے اور بیچتے تھے. اب اس میں بعض کمپنیاں اس طرح کی مشہور ہو جاتی تھی کہ بھئی اس کے سارے سامان جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں، جیسے میڈ ان جاپان ہے یا اس طرح آج کل کی کوئی کمپنیاں ہیں جو مارکیٹ میں اچھا نام لیتی ہیں، تو ان کے اس نام کی وجہ سے لوگ ان کا کوئی بھی سامان ہو تو آرام سے اطمینان کے ساتھ آنکھ بند کر کے خرید لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بھی چیز بناتی ہے وہ اچھی بناتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسے گاڑی کے ٹائروں میں ہے بھئی MRF کا ٹائر، اب یہ ایک مستقل کمپنی ہے، ایک اس کا مشہور نام ہے. اس طرح سیمنٹ میں ہے جو ہے امبوجا سیمنٹ ہے. اس طرح کی کوئی بھی اپنے طور پر وہ شہر لیول پر بھی ہو سکتی ہے، ملکی لیول پر بھی ہو سکتی ہے، عالمی لیول پر بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی اپنی ایک تھیوری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کی وجہ سے گراہکوں کو اس کی چیزوں پر اطمینان ہوتا ہے. اب اس نام کا لوگوں نے غلط استعمال شروع کر دیا. اب وہی نام لوگ جو ہے اپنی چیزوں پر، اپنی بنائی ہوئی پر بھی لگانے لگے تاکہ ان کا سامان بھی زیادہ فروخت ہو. اس لیے قانون بنا کہ بھئی اپنے اس نام کو رجسٹریشن کرا لیا جائے اور جب رجسٹرڈ ہو جائے تو اب وہ نام کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، قانونی طور پر وہ جرم کہلائے گا، تاکہ لوگوں کو صحیح سامان پہنچے، ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. اب جب یہ قانون بن گیا تو اب رجسٹریشن ایک مادی چیز بن گئی، ایک قیمت والی چیز بن گئی. اب لوگ اس کو خریدنے بیچنے بھی لگے ٹریڈ مارک کو. بھئی MRF کا جو ٹائر کا جو ٹریڈ مارک ہے اب وہ کسی اور کو بیچ دیں،
جیسے کمپنیاں ہیں وہ اپنے نام جو ہے ایک دوسرے کو دیتی ہیں، تو اب یہ اس کو بیچنے کا کیا حکم ہے؟ تو اب تک تو حضرت نے اس کی حقیقت بتائی، حکم آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس تجارتی نام کا عوض لینا جائز ہونے کے سلسلے میں 2 جگہوں پر کلام ہے۔ اول، کیا مادی عین نہ ہونے کے باوجود اور محض ایک حق ہونے کے باوجود تجارتی نام کا عوض لینا جائز ہے؟ دوسرا، کیا تجارتی نام کا دوسری جگہ منتقل ہو جانا خریدنے والے کو دھوکہ دینا ہے؟ اس سے خریدار کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اب پہلے 2 طرح کے مسئلے ہیں، 2 مسئلوں پر بحث کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تجارتی نام کا استعمال۔ یہ اگرچہ ایک حق ہے اور وہ حق صاحب حق کے لیے اسبقیت اور سرکاری رجسٹریشن کی وجہ سے ثابت ہو گیا ہے، اور یہ محض دفع ضرر اور نقصان دور کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ فی الحال ایک حق ثابت ہے اور ایک سے دوسرے کی جانب منتقل بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی قائم اور موجود چیز کی شکل میں یہ حق ثابت نہیں ہے۔ لہذا ان قواعد کی روشنی میں جن کا خلاصہ ہم نے بیع حقوق والے موضوع میں پیش کیا تھا، مناسب یہ ہے کہ دستبرداری کے طور پر تو اس کا عوض لینے کی اجازت ہو، اس کی بیع کی اجازت نہ ہو۔ اور ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اور اسے مال کے عوض مناسب سے دستبرداری والے مسئلے پر قیاس کیا ہے۔ اس عبد ضعیف یعنی حضرت شیخ الاسلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تجارتی نام اور تجارتی علامات کا حق گو کہ اصل میں ایک حق مجرد ہے، جو کسی موجود چیز کی صورت میں ثابت اور پائیدار نہیں ہے، لیکن یہ اس حق کے مشابہ ہے جو کسی عین میں مستقر ہو جاتا ہے، کسی سامان میں ثابت ہو جاتا ہے، اور تاجروں کے عرف میں یہ اعیان کے ساتھ لاحق ہو چکا ہے، اس لیے کہ سرکاری رجسٹریشن کے اندر کافی محنت بھی ہوتی ہے، بڑا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نام یا علامت کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں اور حکومتی کاغذات میں جو لکھی ہوئی شہادات ہوتی ہیں، سرٹیفکیٹ، دستاویز، اس کی اس قانونی حیثیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ لہذا مناسب یہ ہونا چاہیے کہ بیع کے طریق سے بھی اس کا عوض لینا درست ہو، اور کوئی شک نہیں کہ بعض اشیاء کو اعیان میں شامل کرنے میں عرف عام کا ایک کردار ہے، اس لیے کہ مالیت بقول ابن عابدین رحمہ اللہ لوگوں کے تمول یعنی لوگوں کے مال بنا لینے سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کی مثال بجلی اور گیس ہے، جن کا شمار گزشتہ زمانوں میں مال اور متقوم اشیاء میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ قائم بذات چیز نہیں ہے، نہ ان کو محفوظ کرنا انسانی طاقت میں تھا، لیکن اب یہ بڑے قیمتی اموال میں آ چکے ہیں جن کے بیع و شراء کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نفع بہت زیادہ ہے، اس کو محفوظ کرنا ممکن ہو گیا ہے، اور لوگوں میں اس کی مالیت اور تقوم کا عرف ہو گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح تجارتی نام یا تجارتی علامت سرکاری رجسٹریشن کے بعد تاجروں کے عرف میں بڑے قیمتی ہو جایا کرتے ہیں، اور ان پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ان کو حکومت کی جانب سے لکھ کر دی جانے والی شہادت کو محفوظ کرنے کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کا احراز اس کے مناسب ہوا کرتا ہے۔ اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ضرورت کے وقت کے لیے اسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ لازمی عناصر، وہ بنیادی عناصر جو کسی چیز کو مالیت کی صفت بخشا کرتے ہیں، ان میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ بس اتنا ہے کہ یہ کوئی قائم بنفسہا خود سے پائی جانے والی چیز اور عین نہیں ہے، لہذا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی خرید و فروخت کے درست ہونے کے معاملے میں ان کے ساتھ اگر اموال کا ایسا سلوک کیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت نے جو پہلا مسئلہ اٹھایا تھا کہ کیا ٹریڈ مارک جو ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، اس کے متعلق پہلے تو اکابرین کا فتویٰ بتلایا کہ چونکہ یہ صرف ایک حق ہے،
کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے اسے بیچا تو نہیں جا سکتا، البتہ دستبردار ہونے کے عوض کے طور پر صلح کرتے ہوئے سامان اور مال لیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس نے ٹریڈ مارک رکھا ہو وہ بیچے نہیں، بلکہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے کہ بھئی میں اس نام کے استعمال سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس کے میں اتنے روپے لوں گا، تو اس صلح کے طور پر وہ لے سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا ہے۔ یہ اکابرین کی رائے تھی۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی رائے بتلائی کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتا ہے کہ ایک زمانے تک وہ مال نہیں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کے اس کے ساتھ معاملہ کرتے رہنے کی وجہ سے، اس میں ٹیکنالوجی اور دوسری چیزوں کے ملنے سے اب اس کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اب مال بن سکتا ہے، اس کے اندر مالیت ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت نے اس کی مثال دی ہے بجلی اور گیس۔ بجلی بھی ایسی چیز تھی کہ جسے پکڑا نہیں جا سکتا تھا، جسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا تھا، اور گیس تو ویسے ہی ایک ہوا ہے، اس کو قابو میں کیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں ایک زمانے تک مال کے دائرے میں نہیں تھی، مال نہیں تھا، کیونکہ مال وہ ہوتا ہے جس کا لین دین ہو، جو قبضے میں آ سکے، جسے محفوظ کیا جا سکے، اور بجلی اور گیس میں یہ صفات نہیں تھی۔ لیکن ہوتے اب آج کے دور میں دیکھا جائے تو بجلی ہے، اس کا بھی سارا حساب کتاب ہوتا ہے، کتنی آ رہی ہے، کتنی جا رہی ہے، کتنی خرچ ہوئی، اور گیس کا بھی سارا حساب کتاب ہوتا ہے، اس کو بوٹل میں بھرا بھی جاتا ہے، پائپ لائن سے بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ ایک مال بن گیا اور اب اس کے خرید و فروخت میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ اب یہ جو ٹریڈ مارک ہے، جو سکہ ہے، جو نام ہے اس کا تجارتی، وہ نام جو ہے وہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر گیا ہے اور ایک وہ قیمتی چیز بن گیا ہے، کیونکہ لوگ بڑی محنت کے ساتھ اسے جاری کراتے ہیں۔ ایسی کبھی بھی آج سوچا اور آج جاری ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں کسی وکیل سے مل کر باقاعدہ قانونی کارروائی کر کے، اس میں اچھا خاصا اپنا مال خرچ کر کے، اس کی حکومت جو فیس لیتی ہے وہ ادا کر کے آدمی اس چیز کو حاصل کرتا ہے۔ تو گویا اس میں ایک طرح کی مالیت آ گئی۔ اور محفوظ کرنا کیسے ہوگا؟ تو وہ جو حکومت جو اس کے متعلق شہادت اور سرٹیفکیٹ دیتی ہے اس کو محفوظ کر لیا تو وہی اس کے حق کو محفوظ کرنا ہوا۔ تو مالیت کی جو بات گیس اور بجلی کے اندر آئی تھی، وہی بات اب تجارتی ٹریڈ مارک اور تجارتی جو نشان ہے اس کے اندر بھی یہ پایا گیا۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ اب اسے خرید و فروخت کی اجازت ہونی چاہیے، اور آج کے دور کے اعتبار سے یہی بات زیادہ واضح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ٹریڈ مارک کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ایک آدمی، جیسے مثال کے طور پر میں نے کوئی فیکٹری ڈالی اور اس کا اپنا ایک تجارتی نام بنایا، اب وہ نام میں نے سرکاری ادارے میں رجسٹرڈ کرایا، تو اب میں اس نام کو کسی اور کو جو ہے بیچوں اور اس کے بدلے کوئی رقم لوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، کیا تجارتی نام یا تجارتی علامت منتقل کرنا دھوکے کو مشتمل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عام اعلان نہ ہو کہ تجارتی نام یا تجارتی علامت کسی دوسری جانب منتقل ہو گئی ہے اور خریدار ادارہ جو ہے، خریدار کمپنی، وہ پروڈکٹ کی عمدگی میں اس کوالٹی کی پابندی اور خیال نہ رکھے، پہلے جس کے پاس تھا وہاں کوالٹی اچھی تھی، جو بعد والا لے رہا ہے اس نے وہ خیال نہیں رکھا، اور لوگوں میں بھی اس کے متعلق کوئی چرچا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس نے لے لیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ ہے اور یہ نص سے حرام ہے۔ لیکن اگر بیچنے والا ادارہ اس بات کا پابند بنے کہ وہ خریدنے والے ادارے کی جانب کرافٹمین شپ ایفیشنسی بھی منتقل کرے گی، نام اور علامت کو منتقل کرنے کے ساتھ مثلاً وہ نفس قانونی حیثیت بھی مشتری کے حوالے کر دے گی، یا یہ عام اعلان ہو جائے کہ نام اور علامت دوسری جانب منتقل ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، بشرطے کہ خریدار ادارہ پروڈکٹ کا لیول مینٹین کرنے میں اپنی ساری توانائی خرچ کر دے۔ اللہ سبحانہ اعلم۔ مجمع الفقہ الاسلامی العالمی نے کویت میں منعقد اپنے 5ویں کانفرنس میں، جو 1 سے 6 جمادی الاولیٰ سن ہجری 1409 میں ہوئی تھی، یہی قرارداد منظور کی تھی۔ اس قرارداد کے الفاظ یہ ہیں: تجارتی نام یا ایڈریس یا تجارتی علامت میں تصرف کرنا اور ان میں سے کسی کو بھی
مالی عوض کے بدلے منتقل کرنا جائز ہے، جبکہ دھوکہ، چیٹنگ اور فراڈ نہ ہو، اس بنیاد پر کہ یہ ایک مالی حق بن گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو حضرت نے بیان کیا ہے کہ کیا جب ہم منتقل کر دیں گے، بیچنے والے ادارے نے اپنا نام نئے آدمی کو دے دیا خریدار کو، تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر یہ بات اوپن ہو جائے، میڈیا پر آ جائے، لوگوں کے سامنے علم ہو جائے کہ بھئی یہ جو ٹریڈ مارک تھا یہ فلاں کمپنی کا تھا اور اب اس کو فلاں کمپنی نے خرید لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہے، بات واضح ہے۔ اور جو پبلک ہے، جو عوام ہے، وہ پہلے اس کمپنی کا سمجھ کر خرید رہی تھی اور اب وہ اس کمپنی کا سمجھ کر خریدے گی۔ ظاہر ہے کہ جب ان کو جو بعد والی ہے اس پر اگر اعتماد ہوگا تو وہ اسے خریدے گی ورنہ نہیں خریدے گی۔ لیکن اگر اعلان نہیں ہوا، لوگوں کے درمیان اس کو بتلایا نہیں گیا، اور جو خریدنے والا ہے وہ پروڈکٹ کے مینٹین کا بھی خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو اس میں پبلک کا دھوکہ ہے، عوام کا دھوکہ ہے، کیونکہ عوام یہ سمجھ کر لے رہے ہیں کہ ہم فلاں کمپنی کا ٹریڈ مارک والا سامان لے رہے ہیں، جبکہ کمپنی تو اس کو بیچ چکی ہے، وہ بات اوپن بھی نہیں ہوئی، اور یہ جو خریدار ادارہ ہے جو لوگوں کو مال سپلائی کر رہا ہے وہ اس کوالٹی کے مطابق دیتا نہیں ہے، تو اس میں پبلک کا سراسر دھوکہ ہے، نقصان ہے، لہذا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے ہے عنوان نمبر 114، حقوق الامتیاز۔ ان بیع الاسم التجاری والعلامة التجارية قد تطور في عهدنا بما يسمى بيع حقوق الامتياز، وأصبحت له صور متعددة منشعبة، وحاصل هذا الحق أن مالكا لحق من حقوق الاسترباح يبيع ذلك الحق إلى آخر، إما مطلقا أو لمدة معلومة أو في مكان معلوم۔ حقوق الامتیاز یعنی فرینچائزی ہمارے زمانے میں تجارتی نام اور تجارتی علامت کی بے نے ایک نیا روپ دھار لیا ہے، اور اس کا نام ہے حقوق امتیاز کی بے، یعنی فرینچائزی کی بے، اور اس کی کئی شاخ در شاخ شکلیں بن گئی ہیں۔ اس حق کا حاصل یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے کے حقوق میں سے کسی حق کا مالک یہ حق دوسرے کو فروخت کر دیتا ہے، اب یا تو مطلقاً یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فروخت کر دیتا ہے، یا معین مدت کے لیے، یا کسی معین مقام اور جگہ میں۔ چنانچہ اس کی جو شکلیں عام ہو چکی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بائع کی کوئی ایک پروڈکٹ لوگوں میں اپنی خوبیوں، معلوم نام اور معلوم علامت کے ساتھ مقبول ہو جاتی ہے، تو حق امتیاز کا خریدار چاہتا ہے کہ پروڈکٹ کی شہرت سے فائدہ اٹھائے۔ اب بیچنے والا اسے ضروری امور فراہم کر دیتا ہے، ٹیکنالوجی، کاریگروں کی ٹریننگ، ایڈورٹائزنگ کا مضمون، دکانوں کی ڈیزائننگ اور پروڈکٹ کے طریقوں کی وقتاً فوقتاً نگرانی، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی نام اور تجارتی علامت یعنی ٹریڈ مارک کے استعمال کا حق، اور یہ سب ایک مالی عوض کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو بعض اوقات ایک مقرر رقم ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس پروڈکٹ کے بیچنے کا حق امتیاز خریدنے والا جو ریسورس آمدنی حاصل کرے گا اس کا ایک پرسنٹیج طے کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میکڈونلڈ کی پروڈکٹس پوری دنیا میں اپنی مخصوص خوبیوں کی وجہ سے معروف و مشہور ہو چکی ہے، لیکن میکڈونلڈ کمپنی خود تمام شہروں میں کام نہیں کرتی۔ مثلا پاکستان میں وہ کسی پارٹی سے معاملہ کرتی ہے جو اس سے حق امتیاز خرید لیتی ہے، اور اس معاملے کی وجہ سے خریدار کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ میکڈونلڈ کمپنی امریکہ میں جو ٹیکنالوجی، نام، علامات، انداز اور ایڈورٹائزمنٹ اور دکانوں کی ڈیزائن استعمال کرتی ہیں، مشتری انہی چیزوں کو استعمال کرے۔ میکڈونلڈ کمپنی اس مقصد کے لیے مشتری کو تمام ضروری جانکاریاں فراہم کرتی ہیں، کام کرنے والوں کی ٹریننگ کرتی ہے، اور پروڈکٹ کے طریقے پر دائمی اور مسلسل نگرانی کرتی رہتی ہے، اور خریدار اپنے خرچ سے پروڈکٹ بناتا ہے، لیکن جو بائع کے تجربے اور اس کی شہرت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے
کہ خریداروں کو اس بات کا مکمل بھروسہ اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو چیز وہ پاکستان میں اور یہاں انڈیا میں خرید رہے ہیں وہ 100% اس پروڈکٹ کے مشابہ ہیں جو وہ امریکہ میں خریدتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خریداروں کی دلچسپی، جن کو یہ پروڈکٹ پسند ہے، بڑھ جاتی ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے، تجارتی نام اور تجارتی علامت کا بیچنا جائز ہے تو حق امتیاز کا بیچنا بدرجہ اولا جائز ہے، اس لیے کہ یہ محض کوئی حق نہیں ہے، اس کے ساتھ تو بعض اشیاء اور بہت سی خدمات بھی ہوتی ہیں، مثلا مخصوص ٹیکنالوجی کی ٹریننگ اور فرنچائزی والے کے کام کی دائمی نگرانی، جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ ان تمام صفات کے موافق ہو جاتی ہے جن صفات نے خریداروں میں شہرت حاصل کر لی ہے، اور دھوکے اور فراڈ کے احتمال سے اسے بعید اور دور کر دیتی ہے۔ اب اگر یہ حق ہمیشہ کے لیے خریدار کی جانب منتقل کیا جاتا ہے تو یہ بیع ہے، اور اگر معین مدت کے لیے منتقل کیا جاتا ہے تو یہ ایک اجارہ ہے جس میں احکام اجارے کی رعایت کیا جانا ضروری ہے، اور چونکہ آج کل عامۃ حق امتیاز کی یہ نوع ایک معین مدت کے لیے کسی معین جگہ میں دی جاتی ہے، دائمی حیثیت سے نہیں دی جاتی، اس وجہ سے اس سے وابستہ احکام کا محل کتاب الاجارہ ہے۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرنچائزی کس کو کہتے ہیں، وہ تو ساری صورت ہمارے سامنے آ گئی۔ مختصر میں یہ ہے کہ ایک کمپنی اپنے نام اور کام کے ساتھ مشہور ہوتی ہے، تو کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خرچ سے اپنا سامان بناؤں، لیکن ساری ڈیزائن، دکان کا نام، ترتیب اور اس کی جو شکل ہے، اس کا حلیہ ہے، وہ اس کمپنی کے مطابق ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے اس کو کثرت سے خریدیں۔ جیسے حضرت نے میکڈونلڈ کمپنی کی جو ہے مثال بتائی، KFC ہے، اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، اب وہ ورلڈ لیول کی کمپنیاں ہیں۔ اب ایک آدمی کو یہاں انڈیا میں یا کسی اور جگہ پر وہ دکان کھولنی ہے، اب وہ سارا خرچ اپنا کرے گا، لیکن اس کا نام لے گا، اس کی ڈیزائن لے گا، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، اس کا جو سارا معاملہ ہے، بیائی ہی وہ سارا وہ یہاں پر قائم کرے گا، جس کی وجہ سے جو کمپنی ہے جس کا یہ نام لے رہا ہے وہ اس کی نگرانی کرتی ہے، کاریگر جو ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کرتی ہے، اشتہار جو دینا ہے اس کو بتلاتی ہے۔ تو اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ماقبل میں بتلایا کہ جب ٹریڈ مارک کی بیع جائز ہے، جس میں بیچنے والے کی طرف سے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ صرف ایک حق ہے، لیکن چونکہ اس کی شہرت ہو چکی ہے، اس کی ایک قیمت بن چکی ہے، اس لیے اس کو بیچ سکتے ہیں، تو فرنچائزی میں تو اور زیادہ جو ہے بدرجہ اولت جو ہے بیچ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف نام نہیں ہے، صرف حق نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف سے نگرانی ہے، کاریگروں کی ٹریننگ ہے، اسی طرح اس کے اپنے بعض سامان ہیں، اس کا ایک نام ہے، ساری چیزیں وہ پیش کرتا ہے۔ تو اگر اس کے عوض وہ کوئی روپیہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کی دو شکلیں بنتی ہیں، پرماننٹلی خرید لے آدمی، لائف ٹائم کے طور پہ وہ فرنچائزی لے لیں تو بیع ہوگا، خرید و فروخت ہوگی، وہ بھی جائز ہے، اور اگر کچھ مدت کے لیے لے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال کے لیے، تو پھر یہ کرایہ اور اجارے کے بیان میں آئے گا، یعنی اس آدمی نے فرنچائزی کے طور پہ اس کے نام اور ان ساری چیزوں کو کرائے پر حاصل کیا، اور یہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عنوان نمبر 115، الترخیص التجاری۔ وما قلنا في حكم الاسم التجاري والعلامة التجارية من جواز الاحتياط عنهما يصدق على الترخيص التجاري، وحقيقة هذا الترخيص أن معظم الحكومات اليوم لا تسمح بإيراد البضاعات من الخارج أو إصدارها إليه إلا برخصة تمنحها الحكومة، والذي يظهر أن هذا نوع من الحجر على التجار ولا تستحسنه الشريعة الإسلامية إلا لحاجة ملحة، ولكن الواقع في معظم البلاد هكذا، وإن حامل هذه الرخصة ربما يبيعها إلى آخر ليتمكن المشتري من استيراد البضائع من الخارج أو يصدرها إليه بدلا من البائع۔ تجارتی لائسنس۔ تجارتی نام اور تجارتی علامت کے حکم کے سلسلے میں جو بات ہم نے کہی کہ ان کا عوض لینا جائز ہے، یہی بات اور یہی حکم تجارتی لائسنس کے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ اس لائسنس کی حقیقت یہ ہے
کہ آج کل اکثر حکومتیں سامانوں کی درآمد و برآمد یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیتی، سوائے یہ کہ آپ کے پاس پرمیشن ہو، لائسن ہو جو حکومت نے آپ کو دیا ہو۔ بظاہر تو یہ تاجروں پر ایک طرح کی بندش ہے اور شریعت اسلامیہ بغیر حاجت شدیدہ کے اسے اچھی نظر سے دیکھتی نہیں ہے، لیکن اکثر شہروں میں ہو یہی رہا ہے۔ یہ لائسنس ہولڈر بعض اوقات اپنا یہ لائسنس کسی اور کو بیچ دیتا ہے تاکہ بائع کے بجائے خریدار امپورٹ اور ایکسپورٹ کا معاملہ کر سکے۔ اس رخصت میں واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی مادی عین نہیں ہے، بلکہ در حقیقت امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حق کا نام ہے، لہذا یہاں پر بھی وہی بات آئے گی جو تجارتی نام کے سلسلے میں ہم ذکر کر چکے کہ یہ حق اصالتاً ثابت ہے، اس لیے مال کے عوض اس سے دستبرداری جائز ہے۔ اور چونکہ حکومت سے لائسنس حاصل کرنے میں کافی مشقت، دقت اور وقت اور مال درکار ہوتا ہے، نیز اس لائسنس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے جس کی نمائندگی وہ تحریری سرٹیفکیٹس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تاجر حضرات چند سہولتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جو حکومت لائسنس ہولڈرز کو دیتی ہے۔ اس طرح تاجروں کے عرف میں یہ لائسنس بڑا باقیمت بن چکا ہے، اس کے ساتھ مال کا سا معاملہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کچھ بعید نہیں کہ اس کی بیع و شراء کے جواز کے معاملے میں یہ اعیان اور سامان سے لاحق ہو جائے، لیکن یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ قانون اس لائسنس کو کسی دوسرے کی جانب منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہو، اور اگر لائسنس کسی مخصوص انسان یا کسی مخصوص کمپنی کے نام کے ساتھ ہو اور قانون اسے کسی دوسرے انسان یا کسی دوسری کمپنی کی جانب منتقل کرنے کی اجازت دیتا نہ ہو تو اس کی بیع کے عدم جواز میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ اس کی بیع سے جھوٹ اور دھوکے کی نوبت آئے گی، کیونکہ خریدار اسے اپنے نام سے نہیں بلکہ بائع کے نام سے استعمال کرے گا۔ اس جھوٹ کی وجہ سے یہ حلال نہیں ہوگا الا یہ کہ لائسنس ہولڈر کو خرید و فروخت کا وکیل بنا دے، اس صورت میں لائسنس کی بیع نہیں ہوگی، اگرچہ لائسنس ہولڈر کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ موکل سے وکالت کی اجرت کا مطالبہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ یہ ایک اور مسئلہ حضرت نے بیان کیا ہے، بزنس لائسنس۔ کسی اور ملک میں ہم کو سامان بھیجنا ہے یا کسی اور ملک سے ہمیں سامان منگوانا ہے تو بغیر حکومتی اجازت کے، بغیر حکومت کی پرمیشن کے ہم یہ کام انجام دے سکتے نہیں، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے پرمیشن کی، کاغذ کی، اور یہ ہو تبھی ہمیں اس طرح کی تجارت کا، خرید و فروخت کا جو ہے حق حاصل ہوتا ہے۔ اب کیا اس لائسنس کو بیچ سکتے ہیں کسی اور کو؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لائسنس کو بیچنے کی قانوناً اجازت ہے یا نہیں ہے، پہلے تو اس پر غور کیا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر قانوناً اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے، مطلب جس کے لیے جاری ہوا ہے، جس کے لیے گورنمنٹ نے جس کو یہ پرمیشن دی ہے اسی کو استعمال کی اجازت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی اور کو وہ دینے کی یا بیچنے کی اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو خرید و فروخت ہوگی وہ صرف آپس میں ہوگی۔ تجارتی معاملات کے اندر تو وہ اصل بائع ہی کا نام چلے گا، تو اس کے اندر دھوکہ ہے، خریدنے والے کو بھی دھوکہ ہے اور جو ہے لوگوں کو بھی دھوکہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی خرید رہا ہے جبکہ خریدنے والا کوئی اور ہوگا۔ تو اس طرح اگر حکومت کی طرف سے اجازت نہ ہو تو تجارتی لائسنس کا لین دین اور خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر تجارتی لائسنس کے خرید و فروخت کا حق ہے، اجازت حاصل ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، تو پھر جیسے ٹریڈ مارک کی بیع جائز ہے، ٹریڈ مارک کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قیمت والی چیز، ایک مال کے درجے میں آ چکا ہے، اور جب مال بن چکا ہے تو مال کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے، لہذا اس کی بھی خرید و فروخت جائز ہوگی۔ اگر خرید و فروخت قانوناً منع ہو تو پھر یہ معاملہ جائز نہیں ہوتا، لیکن اس میں حضرت نے ایک شکل بتلائی ہے جواز کی کہ جس کے نام لائسنس ہے تو
تو جو آدمی خریدنا چاہ رہا ہے وہ تجارتی لائسنس خریدے نہیں، بلکہ اپنا سامان لینے اور بھیجنے میں اس کو اپنا وکیل بنا دے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس لائسنس ہے تجارت کا کہ بھائی میں کسی اور ملک، مثال کے طور پر امریکہ سے سامان منگوا سکتا ہوں یا وہاں بھیج سکتا ہوں۔ اب ایک اور آدمی کو امریکہ سامان بھیجنا ہے یا وہاں سے خریدنا ہے، تو وہ مجھ سے لائسنس خرید تو نہیں سکتا ہے، لیکن وہ مجھے یہ سامان دے دے کہ آپ یہ بطور وکیل کے، بطور نائب کے جو ہے پہنچا دیں، یعنی آپ پہنچا دیں آپ ہی کے نام سے کہ آپ نے یہ سامان ان کو دیا ہے میری طرف سے، گویا اصل بیچنے والا اور بائع میں ہوں، آپ بیچ میں وکیل کی حیثیت سے رہیں گے۔ تو وکیل اس طرح کا وکالت کا اس طرح سے معاملہ کر سکتے ہیں اور وکالت کی اجرت بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں لائسنس کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ لائسنس جس آدمی کا ہے وہ اسی کے پاس رہے گا، ہاں صرف سامان بھیجنے کی اس طرح سے گنجائش ہوگی، اور جس کا لائسنس ہے وہ بھی اس طرح اپنا نفع لے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ اعلم۔